بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کسی کہانی یا واعظ سے زیادہ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو انسان کو اس کی اصل صورت دکھا دیتا ہے۔ آج ہم اس بنیادی حقیقت پر بات کر رہے ہیں جو ہر شخص کی زندگی کا رخ طے کرتی ہے۔ کیا وہ اپنی زندگی دماغ سے چلا رہا ہے یا اپنے جذبات کے ہاتھ میں دے چکا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جذبات کا تیز ہونا قوت کی نشانی ہے، جبکہ اصل میں یہ قوت کی نہیں بلکہ کمزوری ہوتی ہے۔ جذبات جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انسان وہ باتیں کہہ دیتا ہے جن پر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، وہ فیصلے کر لیتا ہے جن کا بوجھ زندگی بھر اٹھانا پڑتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور عزت کم ہو جاتی ہے، اور انسان خود کو غلط ثابت کر کے بھی خاموش رہ جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ دل کو مار دو یا جذبات کو ختم کر دو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جذبات کو ان کی جگہ پر رکھو اور عقل کو رہنما بناؤ۔ قرآن پاک میں اللہ بار بار انسان کو جھنجھوڑ کر پوچھتا ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ سوال صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہے، کیونکہ جب عقل کا تعلق اللہ کی ہدایت سے جڑ جاتا ہے تو فیصلے صرف جذباتی نہیں، وہ حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ جذباتی انسان ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے، اسے ہر بات کا ترنت جواب چاہیے ہوتا ہے، ہر زخم کا ترنت بدلہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ رک کر سوچتا ہے، وہ صرف لمحے کو نہیں دیکھتا بلکہ انجام کو بھی نظر میں رکھتا ہے۔ اس لیے جذبات سے کیے فیصلے اکثر مہنگے ثابت ہوتے ہیں، جبکہ عقل سے کیے گئے فیصلے دیر سے ہی صحیح مگر محفوظ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اصل طاقت کسی چیز کا نام نہیں، اصل طاقت کسی کو گرا دینا نہیں بلکہ غصے کے وقت خود کو روک لینا ہے۔ یہ بات سننے میں آسان لگتی ہے لیکن اس پر عمل کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں غصہ ایک عام چیز بن چکی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غصہ انسان کو مضبوط نہیں بے قابو بنا دیتا ہے۔ جو شخص ہر بات پر بھڑک جاتا ہے، دنیا اسی کمزوری کو اس کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ دماغ سے حکومت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سخت ہو جائے، بے احساس بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا مالک بن جائے اور غلام نہ رہے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتی ہے اور کبھی پیچھے ہٹنا اصل جیت ہوتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھ لیتا ہے وہ بہت سی لڑائیوں سے بچ جاتا ہے جو اصل میں اس کی ہی نہیں ہوتی۔ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو تکلیف دی گئی، ان سے جھوٹ بولا گیا، آپ پر الزام لگائے گئے، لیکن آپ نے کبھی جذباتی فیصلے نہیں کیے۔ آپ ہمیشہ حکمت، صبر اور صحیح وقت کا انتظار کرتے رہے۔ اسی لیے آپ صرف ایک رہنما نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مثال بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بھی اسی بات کی گواہ ہے کہ قوت اور عقل جب ساتھ ہو جائے تو عدل پیدا ہوتا ہے۔ وہ سخت بھی تھے اور مضبوط بھی، لیکن کبھی بے قابو نہیں ہوئے۔ فیصلہ لینے سے پہلے سوچنا، مشورہ کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ان کا ایک طریقہ تھا۔ اسی لیے ان کا دور انصاف اور سچائی کی ایک مثال بن کر آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ آج کا انسان یہی پر غلطی کرتا ہے، وہ جذبات میں دوستی کرتا ہے، جذبات میں رشتے بناتا ہے اور جذبات میں ہی انہیں توڑ دیتا ہے۔ جب نقصان ہوتا ہے تو پھر قسمت کو دوش دیتا ہے یا لوگوں کو برا کہتا ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ لوگوں کا نہیں، مسئلہ عقل کو سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ جب بھی انسان غصہ یا شدت کے کسی لمحے سے گزرتا ہے، اس وقت سب سے ضروری چیز رکنا ہوتا ہے، خاموشی اختیار کرنا، اپنے آپ کو سنبھالنا اور یہ سوچنا کہ اگر اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤ تو کیا یہی رویہ اختیار کروں گے؟ اکثر اسی ایک سوچ سے بہت بڑی غلطی رک جاتی ہے۔ اپنے نفس پر قابو پانا آسان نہیں، لیکن یہ بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔
ہر وہ لمحہ جب انسان اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور اپنی انا کو پیچھے چھوڑ صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ لمحہ اللہ کے نزدیک ضائع نہیں ہوتا۔ شاید وہ عمل لوگوں کو نظر نہ آئے، لیکن اللہ کی ہاں اس کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی کو بہتر بنانا ہے، اگر عزت اور سکون چاہیے، تو دماغ کو رہنما بنانا ہوگا اور جذبات کو اس کے دائرے میں رکھنا ہوگا۔ دل زندہ رکھو، لیکن فیصلے سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ جو شخص اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے دل میں عزت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل، حکمت اور اپنے نفس پر قابو عطا فرمائے، آمین۔